learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الحجر آیت 86۔ اِنَّ رَبَّکَ، اور یقیناً آپ کا رب، هو الخلاق العلیم، وہی ہے کمال درجے کا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ یعنی آپ کا رب تو وہ ہے جس نے انہیں بھی پیدا کیا اور ہر چیز کو، جو آپ کے حال کو بھی جانتا ہے اور ان کے حالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، جو آپ کے اور ان کے درمیان جاری ہے وہ بھی چھپا نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو دی، من المثانی، ساتھ دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، جن میں 7 مثانی بھی ہے۔ مراد 7 آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الفاتحہ۔ حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 مثانی قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن یعنی سورہ الفاتحہ ہی 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری 4704۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید ایمان لانے والوں کے لیے آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے لیے آخری کتاب ہے۔ لا تمدن، ہرگز نہ آپ دراز کیجئے، عینئی کا، اپنی دونوں آنکھیں، الی ما متعنا، اس کی طرف جو فائدہ دیا ہم نے، بہ ازواجا منہم، جس کے ساتھ مختلف لوگوں کو ان میں سے، ولا تحزن علیہم، اور نہ آپ غم کیجئے ان پر، واخفض، اور جھکا لیجئے، جناحک، اپنے بازو، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ یعنی دنیا کی چیزیں آپ کو اتنی اچھی نہ لگیں کہ آپ کو دنیا کی شہوات میں مشغول کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور اس کی چند روزہ رونقوں کو نہ دیکھیں۔ ہم نے دنیا پرستوں کو یہ دولت فتنے میں مبتلا ہونے کے لیے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا، اس کے ذریعے سے خوش ہو جائیں اور ان کے جھٹلانے اور ان کی مخالفت سے آپ کا دل غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بہترین نعم البدل ایمان والوں کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ایمان والوں سے نرمی، محبت اور حسن اخلاق سے پیش آئیں اور ان کی تکریم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ سورہ الشعراء 2:15۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیں، انی انا النذیر المبین، بلا شبہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ پر دوست اور دشمن سب کے لیے تبلیغ کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اور یہ کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو پہلی قوموں پر آیا تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ کہیں اپنے نبی کو جھٹلانے پر تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی فرمایا تھا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، آپ نہ بدخو ہیں، نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک وہ قوم عربی کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک کہ وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ پھر اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھولیں گے۔ صحیح بخاری 4838۔ کما انزلنا، جیسے کہ نازل کیا ہم نے، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر۔ مقتسمین سے مراد وہ کافر ہیں جنہوں نے رات کو جا کر قسم کھائی تھی کہ سالے پیغمبر کی اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس سے مراد قریش کی قوم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تقسیم کر دیا، کچھ کو شعر کہا، کچھ کو جادو، اور کچھ کو کہانت، اور کچھ کو پہلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آیت میں یہود و نصارہ مراد ہیں، کچھ قرآن انہوں نے مانا اور کچھ نہیں مانا۔ صحیح بخاری 4706۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اسی طرح عذاب سے ڈرا رہے ہیں جیسے پہلے انبیاء نے ڈرایا جن کی قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ الذین، وہ جن لوگوں نے جعلوا القرآن، کر دیا قرآن کو، عزین، ٹکڑے ٹکڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
صحیح بخاری 4705، یعنی جنہوں نے قرآن کو مختلف اصناف، اعضاء اور اجزاء میں تقسیم کر رکھا ہے اور اپنی خواہشات کے مطابق اس میں تصرف کرتے ہیں، ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، بعض کہتے ہیں کہ کہانت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے، اور اس قسم کے دیگر قول جو جھٹلانے والوں نے پھیلا رکھے ہیں، جو محض اس مقصد کے لیے قرآن میں بحث کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہدایت کے راستے سے روک سکیں۔ فَوَرَبِّكَ، سو قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جو قرآن میں عیب نکالتے ہیں اور اس میں تحریف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پوچھنے کا مقصد سزا ہے۔ اما کانوا یعملون، اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں 2 چیزوں کا سوال ہر ایک سے ہوگا، معبود کسے بنا رکھا تھا اور رسولوں کی مانی یا نہیں مانی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، انسان سے قیامت کے دن ہر ایک عمل کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس کے آنکھ کے سرمے اور اس کے ہاتھ کی گندی ہوئی مٹی کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا۔ دیکھ معاذ، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں تو کمی والا رہ جائے۔ صحیح مسلم 64۔ فَاسْدَعْ، بس آپ کھلم کھلا سنا دیجئے، بِمَا تُؤْمَرُ، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کا پیغام کھلم کھلا بیان کریں، ہر کان میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیں، تمام لوگوں کے سامنے توحید کا اعلان کریں، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس اعلان کے بعد سب کے سامنے نماز پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل میں لوگوں کی باتیں آپ کے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں، اور جو مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں۔ اِنَّا کَفَّيْنَاکَ، بے شک ہم کافی ہیں آپ کو، المستہزئین، مذاق اڑانے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا، مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، جس نے بھی آپ کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے اسے بدترین طریقے سے ہلاک کیا۔ طبرانی، ابو نعیم اور بیہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی بنانے والے 5 قریشی سردار تھے، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عدی بن قیس، اسود بن مطلب۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانے اور آپ کا مذاق اڑانے میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی طرف سے ان کا کام تمام کر دوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی شخص جو تیر درست کر رہا تھا، ولید ادھر سے گزرا اور اس کا تیر اس کے کپڑے سے الجھ گیا۔ اس نے غرور کی وجہ سے جھک کر تیر نہیں نکالا، آخر تیر کی بوری کسی رگ میں لگ گئی اور اس کے زخم سے وہ مر گیا۔ اور اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے آس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے تلوے میں کوئی کانٹا چبھ گیا، ٹانگ سوج کر موٹی ہو گئی اور وہ اس سے مر گیا۔ اور عدی بن قیس کی ناک کی طرف اشارہ کیا، ناک سے پیپ بہنے لگی اور اس کا اسی سے انتقال ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا، اور ایک روز یہ شخص کسی درخت کی جڑ کے پاس بیٹھا تھا کہ سر کو درخت سے ٹکرانے اور منہ کو کانٹوں سے پیٹنے لگا اور آخرکار مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں کی جانب اشارہ کیا، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بناتے ہیں، فسوف یعلمون، سو جلد ہی وہ جان لیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ان کا رب، ان کا خالق، ان کا مالک اور ان کا رازق ہے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خوف سے مار دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اس کی تصدیق میں قرآن نازل فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود باطل کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے کی جان نہیں لیتے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے، اور جو زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے بھٹ جائے گا۔ صحیح بخاری 7532۔ فسوف یعلمون، سو جلد ہی وہ جان لیں گے، جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو انہیں اپنے اعمال کا انجام پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ،
بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کیسے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے اور آپ غمزدہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صدمے سے، کسی خوف سے اللہ تعالیٰ کا کام نہ چھوڑیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کا محافظ اور مددگار ہے۔ فسبح، پس تسبیح کیجئے، بحمد ربی کا، حمد کے ساتھ اپنے رب کی، وکن من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی لوگوں کی ایذاؤں کے مقابلے میں صبر، تسبیح اور استغفار کا طریقہ اختیار کرنے کی نصیحت کی ہے، جیسا کہ فرمایا سورہ طٰہٰ آیت 130 میں، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ ان پر صبر کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدے سے یہاں مراد نماز ہے۔ سجدوں کی وجہ سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی اور تسبیح کے ساتھ دوسرے کام کا حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیں، کیونکہ اس سے شرح صدر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ 45 میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ وَاعْبُدْ رَبَّکَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے۔ یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے مختلف عبادات میں مصروف رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے رب کی طرف سے واپسی کا حکم آ پہنچا۔ یقین سے مراد اس آیت میں موت ہے، اور اس کی دلیل سورہ مدثر کی وہ آیتیں ہیں جن میں بیان ہے کہ جہنمی اپنی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے، باتیں بنایا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ یہاں بھی موت کی جگہ لفظ یقین ہے۔ ابن کثیر۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ الحجر آج مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو مکمل پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔